ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر، اور اس وقت ہم آ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ جو نعت خواہ موجود ہیں، چاہیں گے کہ آپ پہلے کلام پیش کریں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں مفتی زاہد اسلم صاحب آپ کی طرف۔ ہم اولیاء کرام کے کردار کی بات کر رہے تھے۔ اس وقت ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے آج کشمیر ڈے ہے، اور مسلمانوں پر جو ظلم کا سلسلہ ہے کب تک جاری ہے، کب تک جاری رہے گا کچھ نہیں پتہ، اقوام متحدہ کیوں خاموش ہے کچھ نہیں پتہ۔ ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں اولیاء کرام کا ایسے حالات میں کیا کردار رہا ہے؟ دیکھیں، بر صغیر کے اندر اشاعت اسلام میں سب سے زیادہ اہم کردار ہمیشہ سے صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام، علماء اکرام کر رہا ہے، اور مکہ ہو یا مدینہ ہو یا پوری دنیا ہو، پوری دنیا کے اندر جو اسلام پھیلا ہے یہ میرے آقا کے کردار کی بدولت پھیلا ہے۔ یعنی بہت سارے کفار جو دین کے دشمن ہوتے تھے، سرکار کے دشمن ہوتے تھے، لیکن جب حضور کا چہرہ تکتے تھے نا، کلمہ پڑھ کر واپس جاتے تھے۔ اچھا، کافر کہتے تھے کہ تم تو کہتے تھے کہ ہم بڑے پکے ہیں اپنے عقیدے میں، وہ کہنے لگے کہ یار جس محمد عربی کا چہرہ ہم نے دیکھا نا، جس چہرے کی نورانیت اتنا اعلیٰ ہے، اس چہرے والے نبی کا اسلام کتنا بالا ہوگا، اور جن کا اسلام اتنا بالا ہے ان کا قرآن کتنا بالا ہوگا۔ تو اسی درس کو لے کر صوفیہ اکرام بر صغیر پاک و ہند کے اندر تشریف لائے۔ در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے کہ کس علاقے میں کنہوں نے جانا ہے اور کس طریقے سے جا کر اسلام کا کام کرنا ہے۔ تو صوفیہ اکرام نے بر صغیر میں آ کر بہت سارے کفار کو دیر اسلام میں داخل فرمایا، اور وہ اگرچہ دین کے دشمن ہوتے لیکن ان کے کردار کو، ان کی عبادات کو، ان کے مجاہدات کو اور ان کے کردار سیرت صورت کو دیکھ کر وہ لوگ اسلام کی طرف آ گئے، اور انہوں نے ہمیشہ حقوق العباد پر کام کیا اور کام کر کے لوگوں کو اپنے قریب کیا۔ اور جس طرح صوفیہ اکرام کا دیا ہوا درس ہے، آج معاشرے کو ضرورت ہے کہ اس درس کو اپنائیں، نہ کہ صرف نعروں سے کام چلائیں، نہ صرف یہ ہے کہ ہم رسماً اپنے آپ کو 11ویں والے پیر کا دیوانہ بھی کہہ لیں اور 11ویں بھی منا لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس دور کے اندر بغیر کسی خرچ کیے، بغیر کسی انویسٹمنٹ کے لوگوں نے اس کو کاروبار بھی بنایا ہے۔ کہتے ہیں کوئی خرچ تو ہونا نہیں ہے، بغیر کچھ لگائے ہم بیٹھتے ہیں، دکان کھل گئی، کاروبار چل گیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ جس کے بڑے بڑے جبے ہیں، بڑے بڑے کبے ہیں، بڑی بڑی تسبیحیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں پہنچا ہوا نہیں ہے، بدبخت خود بھی گمراہ ہے، اوروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ آج ہم حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو میں اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ولی کی پہچان کیا ہے، ولی کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو قرآن نے ایک فکر دی ہے، ایک نظریہ دیا ہے نا، قرآن کہتے ہیں آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلے نمبر پر تو یہ کہ اس کا اپنا ایمان ہو، دیکھا جائے کہ اس کا ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ تقوی ہو۔ یہ بہت لمبی گفتگو ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، جس کی تنہائیاں بھی اعلیٰ ہوں اور جس کا کردار بھی اعلیٰ ہو، جو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ اور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ بہت بڑے عالم دین تھے، کیونکہ متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ کسی جاہل کو ولی بنا ہی نہیں سکتا، بناتا ہی نہیں اللہ۔ اور اگر کوئی بندہ جاہل ہو اور اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کو ولی بناؤں تو پہلے اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کے جلد 21 صفحہ 530 پہ لکھتے ہیں کہ جو جاہل بندہ ہو اور آ کر کے کہ میں پیر طریقت ہوں، فرمایا وہ شیطان کا مسخرہ ہے، شیطان اس کے کان سے پکڑ کر کبھی ادھر کھینچ لیتا ہے کبھی ادھر کھینچ لیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ من تفقہ ولم یتصوف، فرماتے ہیں کہ جو فقیہ ہو لیکن تصوف نہ جانتا ہو، فرمایا وہ بھی فاسق ہے، اور جو تصوف جانتا ہو لیکن علم نہ جانتا ہو، عالم نہ ہو، فرمایا وہ بھی ناکام ہے۔ تو حضور کامیاب کون ہے؟ فرمایا ومن جامع بینہما فقد تحقق، جس کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی نا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اب حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی کے اندر کس طرح پائی جاتی تھیں کہ امام ربانی اور اس کے علاوہ امام حلبی اور عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے، کتاب کا نام طبقات کبریٰ، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 133 میں یہ بات موجود ہے، اور قلائد الجواہر کے صفحہ 38 میں یہ بات موجود ہے کہ یتکلم فی 13 علما۔ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی کا یہ مقام تھا کہ آپ 13 علوم کے بارے میں تقریریں کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے علاوہ یہ نہیں کہ جب آپ کا ملکہ مشہور ہو گیا نا تو لوگ ہوتے اعتراض کرنے والے، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا
علم والا ہے, لوگ بڑی ان کی قدر کرتے ہیں, جا کر پوچھے تو صحیح کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں, ہر دور میں ہوتے ہیں, وہ آئے, اس بات کو پڑھا جا سکتا ہے. علامہ نبہانی نے اپنی کتاب جامع کرامت الاولیاء کی جلد 1 صفحہ 201 پہ, اور قلائد الجواہر کی صفحہ 33, اور طبقات الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 133, اور تحفہ قادر کے صفحہ 74 پہ. یہ سبق یاد اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں نے براہ راست بھی کوئی غلطی کر لی تو پڑھانے والی شخصیت موجود ہیں. تو یہ ہمارے لیے یہ بھی آنر کی بات ہے کہ استاد محترم نے پڑھایا, انہی کا تربیت اور انہی کی کاوشیں ہیں, آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. تو یہ سبق میں اس لیے بھی یاد کر کے آئے, اور ذرا محتاط انداز بھی رکھا ہوا ہے کہ غلطی نہ ہو جائے کہ چماٹے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں, چماٹے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو میں نے حوالے دیے ہیں, تو 100 فقہاء کرام آئے, انہوں نے آ کر دیکھا کہ ہم سوالات کریں گے, لیکن حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا چہرے انور نیچے, گردن نیچے جھکائی, تو آپ کے چہرے سے اس قدر نور پھوٹا کہ وہ لوگ جو جتنے بھی سوالات لے کر آئے تھے نا, سارے سوالات سلب کر دیے گئے, سوالات ہی بھول گئے. انہوں نے اپنے خرقے پھاڑ دیے, جبے پھاڑ دیے, اپنے امامے اٹھا کے رکھ دیے کہ یہ تو ہم جو سمجھ رہے تھے یہ تو وہ نہیں ہے. پھر حضور غوث پاک نے کیا کیا, ثم صعد الکرسی, پھر آپ کرسی پر بیٹھ گئے. او جاب الجمیع اما کان عندہ, ان کے جتنے بھی سوالات تھے نا, ابھی انہوں نے سوال کیے نہیں تھے, آپ جان گئے, پہچان گئے کہ یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. آپ نے بغیر پوچھے ان کے ٹوٹلی سوالات کے جوابات دے دیے. پھر انہوں نے دیکھا کہ فاعترفوا بفضلہ, ان کے فضیلت کے معترف ہو گئے, پہچاننے والے ہو گئے کہ جن کے علوم کا اتنا مقام ہے تو وہ غوث اعظم بھی ہیں, غوث الثقلین بھی ہیں. تو وہ سارے مان کر گئے, پہچان کر گئے. اس سے کہتے ہیں ولی. اس دور کے اندر جس کو کچھ نہیں ملتا وہ کہتا ہے میں ولی بھی ہوں, پیر طریقت بھی ہوں. 100 علماء کا ذکر فرمایا انہوں نے, میں 1 منٹ لینا چاہوں گا. علامہ ابن جوزی جیسی شخصیت یہ مانی ہوئی ہے. میں نے ایک جملہ جو استعمال کیا تھا کہ نہ ماننے والے بھی بیٹھتے تھے نا تو وہ ماننے والے بن جاتے تھے. علامہ ابن جوزی یہ نہیں مانتے تھے پیروں کو, کیونکہ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے. تو حضور غوث پاک کے ایک مرید جو ہیں وہ ابن جوزی کے شاگرد بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ پیروں کے بہت خلاف باتیں کرتے ہیں, کبھی ہمارے پیر صاحب کے پاس بھی چلیے. تو بہت دفعہ کہنے کے بعد علامہ ابن جوزی آئے تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی, قندیل نورانی, شہباز لامکانی, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ درس قرآن عطا فرما رہے تھے. تو آپ ایک آیت پڑھی, آپ نے تفاسیر جو ہے اس پر پیش کرنا شروع کی. تو وہ شاگرد جو تھا, غوث پاک کا مرید تھا, ان کا شاگرد تھا, کہا استاد جی آپ کو یہ تفسیر آتی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے آتی ہے. دوسری پیش کی, تیسری, 12 تفسیریں پیش کی. تو ابن جوزی جیسا قد آور شخص, انہوں نے کہا یہ مجھے پتہ ہے. جب 13ویں تفسیر پیش کی تو کہا یہ تو میں نے کہیں نہیں پڑھی. اور حضور غوث پاک نے 40 تفاسیر پیش کی, 40 تفاسیر. اور پھر اس کے بعد حضور غوث پاک نے فرمایا یہ تو باتیں تھی نا قال کی, لو اب ہم حال کی طرف آتے ہیں. اور یہ فرمایا اور کہا اللہ اکبر. علامہ ابن جوزی جیسی شخصیت, انہوں نے اپنا کرتا پھاڑ دیا اور مجذوبانہ کیفیت میں, اور وہ ماننے والے ہو گئے. نہ ماننے والے بھی آتے تھے تو ماننے والے بن جاتے تھے. بالکل, یہ کردار ہی ہوتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ پریکٹیکلی دیکھ کر جو ہے وہ آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں. صرف باتیں اچھی تو میرے خیال ہے سبھی کو اچھی باتیں کرنا آتی ہیں, ہم سب پڑھنا لکھنا تو جانتے ہی ہیں, لیکن آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے. ہم بات کر رہے تھے اولیاء کرام کے کردار کی, اور ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو مسلمانوں پر ظلم ہر طرف ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ اس پر تھوڑا سا ہم اور چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی اور روشنی ڈالی جائے کہ ایسے حالات میں اولیاء کرام کا کیا کردار ہوتا. آپ کے خیال میں وہ ہوتے اس وقت, اگر اولیاء کرام ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت بھی موجود ہیں اولیاء کرام, اور دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے. مطلب وہ لوگ تو ہمیں وہ درس دے گئے, وہ فکر دے گئے, وہ نظریہ دے گئے. اتنے بڑے بڑے نام لے رہے ہیں, غوث پاک کا ہم نام لے رہے ہیں, جی 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 والے لوگ تو ظاہر ہے بالکل اس طرح کے تو نہیں ہیں, لیکن علماء کرام جو حدیثیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں. دیکھیں اس دور کے اندر یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ پیر بننے کا حق بھی علماء کو ہی ہے, اور پیر طریقت بھی علماء ہی ہوتے ہیں جو شریعت بھی جانتے ہیں, جو تصوف بھی جانتے ہیں. اور انہوں نے جو فکر اور نظریہ دیا ہے نا, آج اس وقت اگر وہ ہوتے یا اس وقت بھی علماء حق موجود ہیں تو علماء نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا. اس دور کے اندر بھی اپنا کردار وہ ادا کر رہے ہیں, اپنے ممبروں پہ بیٹھ کے, محراب کے ذریعے, اس طرح خطبات کے ذریعے, تقاریر کے ذریعے. لیکن یہ مسئلہ جس طرح پہلے بھی پوچھا گیا, اقوام متحدہ میں لایا جائے. اقوام متحدہ کے اندر پہلے سے تاریخیں تو موجود ہیں, قراردادیں پیش کی جائیں, دوبارہ ان کے اندر جو ہے توضیح کی جائے, تشریح کی جائے, تو پھر اس کے اندر عمل درآمد کی طرف جایا جائے. عمل درآمد آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب مطلب ظلم تو آپ کہہ رہے ہیں, نسل کشی بھی شروع ہو گئی, ان کی جائیدادیں بھی چھیننا شروع کر دی ہیں, گھر مکانوں پر بھی بڑھ رہا ہے, کم کیوں نہیں ہو رہا؟ جب اتنی آواز ہم بلند کر رہے ہیں,
اتنی بات ہو رہی ہے، آپ قانون بھی بن نے گیا۔ اسلاموفوبیا کا نام نہیں سنا کیا ابھی تک آپ نے؟ جی یہی ہے بس، یعنی عالمی طاقتیں اسلاموفوبیا کا شکار ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے تو جہاں تک ان کا بس چلتا ہے وہ مسلمانوں کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہ کشمیر کے حوالے سے بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو زیر کیا جائے، لیکن دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے زیر ہونے کے لیے بنایا نہیں ہے، بے شک، بے شک، اس کو غالب ہونے کے لیے بنایا ہے، اور یہ غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے زیر ہونے کے لیے نہیں بنایا ہے، غالب ہونا ہے اور غالب ہی ہوگا۔ اسی اچھے سے نوٹ کے ساتھ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، اس پر جاری ظلم و ستم ہے، اس حوالے سے انسانوں پر حقوق ہیں، تھوڑی سی یہ بھی بات کر لیتے ہیں، حقوق العباد کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ پہلے آپ کی طرف آ جاتے ہیں، مفتی صاحب بتائیے ذرا، حقوق العباد کے حوالے سے ہم تھوڑی سی چاہتے ہیں روشنی ڈالیں تو کچھ پتہ چلے کہ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے کس زمرے میں آ رہی ہے۔ اس کے حوالے سے تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ انسانی حقوق میں سے سب سے پہلا بنیادی حق تو زندہ رہنے کا ہے، ٹھیک ہے، اور کشمیر جس کی 98% آبادی مسلم تھی، اس کے باوجود وہاں پر انڈیا کا تسلط، بھارت کا تسلط، اور پھر یہ ظلم و ستم، یہ ایک ہی طرف جو ہے نا وہ ہمیں لے جا رہا ہے کہ یہ انڈیا چونکہ پاکستان کی بنا کے خلاف تھا، پہلے اس نے پورا زور لگایا کہ یہ نہ بنے، پھر اس کے بعد اس ریاست کو کمزور کرنے میں جہاں جہاں اس کا بس چلا اس نے کیا، اور ظاہر ہے کہ کشمیر جو ہے نا وہ اپنی لوکیشن کے اعتبار سے ایک ایسا ہدف تھا اس کے لیے جس پر وہ تسلط قائم کر سکتا تھا اور پاکستان کو اس طرح سے تکلیف دے سکتا تھا، تو اس نے وہ قائم کیا ہے، لیکن بہرحال حل کی طرف مسئلہ پھر چلا جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ حل کیوں نہیں نکلتا۔ ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ عالم اسلام جیسے کھڑا ہونا چاہیے سب کو ایک ساتھ، شاید وہی تھوڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، وہ بات جو ہونی چاہیے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن کم از کم لفظی طور پر تو متحد ہو سکتے ہیں، یعنی اتنی حمیت تو دینی قائم رہنی چاہیے نا۔ ابھی فلسطین کے حوالے سے آپ نے بہت سارے پروگرام کیے ہیں، ٹھیک ہے، علماء کرام وہاں پر تشریف فرما تھے، تجزیہ نگار وہاں پر تشریف فرما تھے، تو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے حق میں عالم کفر متحد ہو کر کم از کم بیان دے رہا ہے، بالکل، یعنی عملی طور پر تعاون بھی کر رہے ہیں۔ آپ کے نوٹس میں ہے نا کہ امریکہ کا یہ بیان کہ اسرائیل پر حملہ جو ہے وہ امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا، تو کم از کم عالم اسلام کے اسلامی ممالک کے حکمرانوں میں اتنی حمیت تو باقی رہے کہ کم از کم عملی طور پر تو بعد کی بات ہے، آپ کم از کم ایک بیان تو متحد ہو کر دے سکتے ہیں کہ فلسطین کے خلاف جو اس وقت ہو رہا ہے وہ ہم جو ہے نا ہمارے خلاف تصور کیا جائے گا، ہم سب اس پر متحد ہیں، ہماری تمام تر جو ہے وہ سپورٹ ان کے ساتھ موجود ہے، تو یہ اتحاد کی بہت اشد ضرورت ہے۔ صورتحال شروع سے ہی ایسی ہی ہے کہ اس وقت عالمی طور پر نا ہم اپنی اپنی معیشتوں کے چکر میں ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اپنی اپنی معیشتیں بچانے کے چکر میں ہر ملک جو ہے وہ اپنے ملک بھی اقدامات، اور ہر انسان بھی اپنی روزی روٹی اپنا انفرادی بھی یہی پورا ہو صورتحال ہے، جاتا ایسے صحیح فرما رہی ہیں آپ ارسلہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انفرادی طور پر بھی لوگ اپنے اپنے مفادات کو ملحوظ رکھتے ہیں، اب بدقسمتی کے ساتھ جو ہے نا وہ اجتماعی طور پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پاکستان جب بنا تھا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی بنا اسلام تھی نا، بالکل، تو ہمیں اس اسلامی رشتے کو سب چیزوں سے مقدم رکھنا چاہیے، بالکل صحیح، ایون جتنے بھی ہمارے نعرے ہیں، میں وضاحت کی طرف نہیں جا سکتا ہوں، ظاہر ہے مجھے اپنی حدود میں رہنا ہے، لیکن اسلام یہ بنیاد ہے، بالکل، اسلام کا رشتہ یہ پوری دنیا میں ہمارے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے حقوق کی بات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو ہیں یہ مسلمان کا بھائی ہے، اور ان کی حیثیت آپس میں ایسے ہے جیسے جسم واحد۔ پروین شاکر نے ایک شعر لکھا تھا، وہ لکھتی ہیں کہ کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ۔ تو یہ دیکھیں نا، انسانی ایک ہاتھ میں چوٹ کا لگنا، دوسرا ہاتھ یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا،
وہ اس پین کو محسوس کرتا ہے، پورا بالکل ایسا ہی ہے، پورا وجود اس پین کو محسوس کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اصل میں ہماری حیثیت یہ بیان فرمائی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ عالمی طور پر عالم اسلام کے حکمران یا جس کو بھی آپ کرنا چاہیں، ذمہ دار ٹھہرانا چاہیں، ہم اپنی اس حیثیت کو بھول گئے ہیں۔ بالکل ایسا اپنے اپنے ملک کی حدود کی پاسداری، اپنے اپنے مفادات کی حد تک رہنا، اپنی اپنی معیشتوں کو سنبھالنا، وہ جو عالمی چیز ہمیں پیش کی گئی تھی نا کہ تم جسم واحد کی طرح ہو، تم ایک عمارت کی طرح ہو جس کا ایک حصہ اگر گرایا جائے تو باقی بھی مضبوط نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے، پڑھتے تھے تو وہ بیل والی کہانی، وہ 4 جو تھے بیل دوست تھے اور وہ شیر بھی ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا، پھر ایسا ہوا کہ وہ الگ الگ ہو گئے اور پھر انفرادی طور پر ایک ایک کر کے سب ختم ہو گئے۔ یہی صورتحال ہے کہ جب انفرادیت ہم نے اپنا لی ہے اور وہ اجتماعیت والی سوچ ختم ہو گئی ہے تو پھر باریوں کا انتظار کیا جائے۔ بالکل، کل ٹھیک ہے، تمہاری باری کبھی ہے، عراق، بالکل کبھی ایسا ایران، ہی ہے، کبھی افغانستان، کبھی فلسطین، کبھی کشمیر۔ تو پھر یہ مت سوچیں کہ جناب میں نے اپنے آپ کو سیف کر لیا ہے، سیف نہیں ہے، یہ تو باریوں کا انتظار ہے۔ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، عالمی طور پر مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا اپنی بقا کے لیے بھی۔ دیکھیں، میں اگر اپنے ملک کی بات کروں، اگر اسلام باقی نہیں رہا یہ ملک کیسے رہ سکتا ہے؟ کیسے رہ سکتا ہے؟ بالکل، جس کی بنیاد ہی اسلام ہے تو وہ کیسے؟ بنیاد اسلام ہے نا، تو اس رشتے کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ میں اس سے بڑھ کر اور میں نہیں سمجھتا کہ باقی حل کی بات تو وہی ہے کہ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ مطلب ہم جو ہے نا وہ یہ حکم دے دیں کہ سارے تلواریں اٹھا کے نکل پڑیں، ظاہر ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک ریاست میں ہیں، اس کے قوانین کے تحت ہیں، لیکن بہرحال اقوام متحدہ میں جو قراردادیں جو منظور ہو چکی ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس پر عمل درآمد، یہ واحد حل ہے، یہ واحد حل ہے، یہ ایک احسن طریقہ بھی، احسن طریقہ بھی ہے کہ عالمی امن بھی قائم رہے اور مسائل کا حل بھی نکالا جائے۔ بے شک بے شک، بالکل۔ اور بالکل صحیح کہا، مجھے بات بہت اچھی لگی مجھے صاحب کی کہ یہ سمجھ لینا کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا کسی کے لیے اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، تو وہ وہی والا معاملہ ہے کہ کل تمہاری باری تھی پھر آج ہماری باری۔ اگر ایسا نہیں چاہتے تو ضرور جو آپ اپنے جگہ پر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے۔ وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر، اور آج ہم بات کریں کشمیر کے حوالے سے۔ آج 27 اکتوبر ہے اور آپ ہی سب کو ہی پتہ ہے کہ یوم سیاہ کے طور پر کشمیری اس کو مناتے ہیں، اور کشمیریوں کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہو کر ان کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے ہیں اور آج بھی کھڑے ہیں، اسی حوالے سے تھوڑی بہت بات چیت ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں کہ تھوڑا سا بتائیے، جیسے تو ابھی بہت ہی اچھی بات انہوں نے کی جو مجھے بہت اچھی لگی کہ اگر آپ کسی کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں اور نہیں کچھ کرتے ہیں تو پھر آپ کی باری آنے میں زیادہ دیر نہیں لگتا، کیونکہ آپ صاحب ایک ہی ہیں نا، اور ہمارا مقصد بھی ایک ہی ہے، ہمارا دین بھی ایک ہی ہے۔ اگر ہم ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو پھر اگلی باری خدا نہ خواستہ ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، یہاں پر 2-3 ایسے اہم نکات ہیں جن کی طرف میں جانا چاہتا ہوں اور عوام کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں 57 ممالک اسلامیہ، ہم اسلام کے بارے میں بھی جار مزاج نہیں ہیں، ہمارے اندر صبر و تحمل بھی نہیں ہے اپنے معاملات کی خاطر بھی، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر عالم کفر کو دیکھیں گے نا، وہ آپ کو متحد بھی نظر آئیں گے، متفق بھی نظر آئیں گے، اور وہ جارحانہ انداز اپناتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ بالکل جیسے ابھی بتایا تھا، بالکل۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب عالم کفر کے حوالے سے کہیں سے کوئی تھوڑی سی میلی آنکھ بھی ان کو نظر آتی ہے نا، تو متحد ہو کر وہ بیک زباں ہو کر ایک پیغام بھی جاری کرتے ہیں اور وارننگ بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن ہم اس معاملے میں جار مزاج نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں ان کو کم از کم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر تو ایک جگہ پہ ہو کر بیک زباں ہو کر اظہار یکجہتی کے طور پر ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح دیگر سیاسی جماعتیں یا دیگر بڑے لوگ ہیں ان کو بھی جب کلمے کی بات ہے، جب اسلام کی بات ہے، جب آپ کے قرآن کی بات آ جائے، شعائر اسلامیہ کی بات آ جائے، تو اس وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، بلکہ ایک زبان میں ہو کر ایک نعرہ لگانا چاہیے کہ ہمارے درمیان میں نظریات کے اختلافات ہو سکتے ہیں، خبردار نہ قرآن میں اختلاف ہو سکتا ہے نہ محمد کے فرمان میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے
پہلے کی بات ہے، جب ہم کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اقوام متحدہ اور عالم کفر متحد ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہ ہم اس کو آزاد کریں گے، نہ ہی مسلمانوں کو ہم آزاد چھوڑیں گے۔ اب دیکھو کہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میچ جو کرکٹ میچ ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ویلیو ہے، یہ تو عوام کو تفریح کی خاطر پیش کیا جاتا ہے، اور عوام جو ہے سہولیات دی جاتی ہیں کہ جی وہ ذرا خوشی کے مراحل سے بھی گزریں۔ اب میچ ہوتا ہے دو مسلم ممالک کے درمیان میں، ایک ملک ہار جاتا ہے جس کا نام پاکستان ہے، ایک ملک جیت جاتا ہے جس کا نام افغانستان ہے۔ اب کیا ضرورت ہے جس کو مین آف دا میچ دیا جا رہا ہے وہ وہاں کھڑا ہو کر یہ نہیں دیکھتا کہ میں بھی مسلمان ہوں وہ بھی مسلمان ہے، پاکستان ہمارا محسن ہے، جنہوں نے کھانا کھلایا، جنہوں نے رہائشیں دیں، جنہوں نے گھر فراہم کیے، جنہوں نے آپ کو حقوق ادا کیے، آج وہ اگر کہتے ہیں کہ جی یہ جو میرا مین آف دا میچ ہے میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو، ان مہاجرین کو جن کو پاکستان نے نکالا ہے۔ یہ بھی جرم ہے کہ وہ اگر غیر قانونی طریقے سے یہاں رہ رہے ہیں تو پاکستان نے تو یہ کہنا کہ بھائی جائیں ویزا بنوا کر واپس آ جائیں، ٹھیک ہے، آپ کو ہم نے نکالا نہیں ہے، قانون پہ عمل ہے، اور وہ وہاں کھڑے ہو کر جبکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کرکٹ کو ہر بندہ دیکھتا ہے، اس کو کیا ضرورت تھی کہ اس طرح کا بیان دے۔ اور ادھر بھارت کا جو مخالف فریق ہے جس کو مطلب بیگانوں کی شادی اور عبداللہ دیوانہ، عرفان پٹھان وہاں پر بھنگڑے ڈال رہا ہے، وہ بھی ایک کرکٹر ہے، اس کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اشارہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ کرکٹ کو سیاست کی نظر کر دیا گیا، میچ کو دیکھا تو کفر اور اسلام کے درمیان میں ایسا مقابلہ کر دیا جیسے جنگ ہو رہی ہے، لیکن دیکھیں کہ وہ لوگ اس بات سے متحد ہیں کہ پاکستان ہارے باہر جائے تو ہمیں خوشی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کو ہر حالت میں شکست سے دو چار کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ دشمنی مجھے لگتا ہے پاکستان نہیں بلکہ مسلمانوں سے ہے، مسلمان سے ہے، اور اس مدعے پہ سب لوگ وہ ایک ساتھ ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ایسا ہی ہے نا؟ میں مختصر وقت میں جو آج پیغام دینا چاہوں گا وہ پوری عالم اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں وہ سب شاخوں کی مانند ہیں، بالکل بالکل، اور ہماری جو اصل ہے، ہماری بنیاد، ہماری جڑ وہ اسلام ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جڑ پھلے پھولے جبکہ کوئی شاخ جو ہے وہ پھلے پھولے جبکہ جڑ جو ہے وہ کھوکھلی ہو جائے یا اس کو نظر انداز کر دیا جائے؟ میں اس وقت یہی پیغام اپنی حکومت کو بھی، اپنے جو ہے نا وہ اکابرین کو بھی، اور عالمی طور پر جتنے مسلمان حکمران ہیں، میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ شاخوں والا معاملہ بعد کا ہے، پہلے جڑ ہے، اور ہماری جڑ اصل جو ہے وہ اسلام ہے، اس پر سب کو متحد ہونا پڑے گا، تبھی یہ شاخیں سلامت رہیں گی۔ ٹھیک ہے، ہماری اصل جڑ جو ہے وہ اسلام ہے، اس پر سب کو متحد ہونا پڑے گا، تبھی ہماری اور تمام مسلمان کی، تمام عالم اسلام کی بقا ہے۔ آپ دونوں مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ آپ کلام پیش کریں۔ ناظرین، یہاں میں آپ سے لوں گی اجازت، کل بھی زندگی حالات نے دیا ساتھ، یہیں پر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔